بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل لکل ہمزۃ لمزہ، بڑی خرابی ہے، بڑی تباہی ہے غیبت کرنے والے اور طعنہ دینے والے کے لیے۔ الذی جمع مالا وعددہ، جس نے مال جمع کیا اور اس کو گن گن کر رکھا۔ یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اس کو ہمیشہ زندہ رکھے گا۔ کلا لینبذن فی الحطمہ، ہرگز نہیں، ضرور وہ ایسی جگہ ڈال دیا جائے گا جو چورا چورا کر دینے والی ہے۔ وما ادراک ما الحطمہ، اور تجھے کیا معلوم کہ چورا چورا کر دینے والی چیز کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، اللہ کی سلگائی ہوئی آگ ہے۔ التی تطلع علی الافئدہ، جو لوگوں کے دلوں تک جا چڑھے گی۔ انہا علیہم مؤصدہ، وہ آگ ان پر بند کر دی جائے گی۔ فی عمد ممددہ، لمبے لمبے چوڑے چوڑے ستونوں میں۔ یہ سورہ ہمزہ کہلاتا ہے اور یہ مکی سورت ہے اور اس میں کل 9 آیتیں ہیں۔ اس سورت میں جو سب سے بڑی بات بتائی گئی ہے وہ یہ کہ بڑی تباہی، بربادی اور خرابی ہے اس شخص کے لیے جو غیبت کرتا ہے، پیٹھ کے پیچھے دوسرے کے عیب کو بیان کرتا ہے۔ یہ لڑکا وہاں پر موجود نہیں ہے اور ہم حاجی صاحب سے کہہ رہے ہیں، حالانکہ جو بات حاجی صاحب سے اس کے سلسلے میں کہہ رہے ہیں وہ اس کے اندر پایا ہی نہیں جاتا۔ لڑکا نماز ہی نہیں پڑھتا ہے، حالانکہ یہ لڑکا تو نماز پڑھتا ہے ماشاءاللہ، 5 وقت پابندی کے ساتھ آ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، پڑھنے نہیں جاتا ہے، حالانکہ پڑھنے تو جا رہا ہے۔ یہ کیا ہوا؟ غیبت، ٹھیک ہے؟ اچھا، مثال کے طور پر کوئی چور ہے یا کوئی ڈاکو ہے تو اس کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ چور ہے، ڈاکو، ہاں کہہ سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر چور مستقل چوری کر رہا ہے اور اس کام میں، اس گناہ میں وہ ملوث ہے تو انسان کو بچانے کے لیے کہ کہیں اس کا بھی چوری نہ کر لے، اس کا بھی پاکٹ نہ مار لے، اس سے آگاہ کرنے کے لیے بتایا جا سکتا ہے کہ فلاں چور ہے، اس کو غیبت نہیں کہیں گے۔ لیکن اگر اس کے اندر عیب ہی نہیں ہے جو عیب ہم بیان کر رہے ہیں تو اب یہ کیا کہلائے گا؟ اور وہ موجود بھی نہیں ہے، یہ کیا کہلائے گا؟ بہتان یا غیبت کہلائے گا۔ تو اس کے بارے میں فرمایا قرآن مجید نے کہ بڑی تباہی والی چیز ہے، بڑی خرابی والی چیز ہے۔ اور دوسرا کیا ہے؟ طعنہ دینا۔ 10 روپے دیا نہیں حاجی صاحب نے ہم کو، اور کل ہو گئے کر امام صاحب کو تم 10 روپے دیے، بہت بولتے ہیں 10 روپے ہم نہیں دیے ہیں، رہے بات کو طعنہ دینا نہیں، بالکل طعنہ مت دو۔ یہ دونوں بڑی خرابی اور بڑی تباہی ہے۔ کسی پر احسان کر دیے، بہت خوشی کی بات ہے، اللہ اس کا بدلہ دے گا، آپ اس کو طعنہ نہیں دیں، طعنہ دینا اچھی بات نہیں ہے۔ اور فرمایا الذی جمع مالا وعددہ، جو لوگ مال جمع کرتے ہیں اس بنیاد پر کہ وہ اس کو ہمیشہ زندہ رکھے گا۔ مال کسی کو زندہ رکھتا ہے؟ مال پوری دنیا بھر لیجئے مال سے، موت کا وقت آئے گا تو آپ مر جائیں گے،
بیماری سے مال آپ کو نجات نہیں دلائے گا، تکلیف اور پریشانی سے مال آپ کو نجات نہیں دلائے گا۔ ہر حالت میں اللہ کی رحمت، اللہ کی مدد ہی آپ کو عافیت دلا سکتی ہے، مال آپ کو عافیت نہیں دلا سکتی۔ ہاں مال ایک ذریعہ ہے، مال ہی نہیں ہوگا تو آپ ہاسپٹل کیسے جائیں گے؟ تو مال کمانا غلط بات نہیں ہے، یہاں یہ نہیں کہہ رہا ہے قرآن مجید کہ مال مت کماؤ، مال کماؤ، حلال طریقے پر کماؤ، اور جو حلال طریقے پر مال کمائی جاتی ہے وہ انسان کے لیے نجات کا ذریعہ ہوتی ہے، وہ انسان کے لیے اطمینان قلب کا ذریعہ ہوتی ہے، وہ انسان کے لیے سکون کا ذریعہ ہوتی ہے۔ اور جو مال ناجائز طریقے پر حاصل کی جاتی ہے وہ انسان کے چین و سکون کو ختم کر دیتا ہے، انسان بے چینی اور بے اطمینانی کی زندگی گزارتا ہے، اور وہ مال انسان کو نفع نہیں پہنچاتا۔ یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ کیا گمان کرتا ہے، گن گن کر کے رکھتا بھی ہے مال کو، اور کیا گمان کرتا ہے کہ اس کو ہمیشہ ہمیشہ زندہ رکھے گا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ جو لوگ ایسا گمان کرتے ہیں اس کے بارے میں کیا فرما رہا ہے قرآن؟ کلا لینبذن فی الحطمہ، ہرگز نہیں، ضرور وہ پھینک دیا جائے گا ایسی جگہ میں جو اس کو چورا چورا کر دینے والی ہے، انسان کو بکنی بکنی کر دینے والی ہے، تباہ و برباد و ہلاک کر دینے والی ہے۔ وما ادراک ما الحطمہ، اور تجھے کیا معلوم کہ چورا چورا کر دینے والی چیز کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، اللہ کی سلگائی ہوئی آگ ہے۔ دنیا کا جو آگ ہے نا، چولہا ہے نا، بھٹی ہے نا، اس بھٹی میں اگر کسی انسان کو ڈال دیا جائے تو کیا وہ انسان ویسا ہی رہے گا جیسا ڈالا جائے گا؟ 10 منٹ کے اندر تو کام تمام ہو جائے گا، کچھ نہیں بچے گا اس کا، ہے یا نہیں ہے؟ تیز تندور میں ڈال دیا جائے تو کچھ بچے گا؟ کچھ نہیں بچے گا۔ وہ تو اللہ کی سلگائی ہوئی آگ ہے۔ التی تطلع علی الافئدہ، جو انسان کے دلوں تک جا پہنچے گی، دلوں تک جا پہنچے گی۔ انہا علیہم مؤصدہ، بے شک وہ اس پر بند کر دی جائے گی۔ اگر آگ سلگا دیا جائے اور انسان کو اس میں ڈال دیا جائے، چاروں طرف سے بند کر دیا جائے، اور اس آگ کو بجھنے کا کوئی ذریعہ نہ ہو، کوئی ہوا نہ ہو، کوئی راستہ نہ ہو، آگ جو ہے سلگتا رہے، کتنی پریشانی ہوگی انسان۔ فی عمد مبددہ، لمبے لمبے ستونوں میں۔ اس لیے ہمیشہ اللہ کی فرما برداری کرنی چاہیے، ایسا مال جمع کرنا چاہیے جو انسان کو نجات دلائے، ایسی بات کہنی چاہیے جو سچ ہو، حق ہو، کسی کی غیبت نہیں کرنی چاہیے، کسی کو طعنہ نہیں دینا چاہیے، مال حرام حاصل نہیں کرنی چاہیے، ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو ان کہی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔